عزیز طلبہ، ہم اقبال کی یہ مارکۃ الآراء نظم شروع کر رہے ہیں اور اس کا پہلا بند اس وقت ہمارا موضوع بحث ہے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بے تاب نہ ہو مارکے بے مرجع دیکھ۔ یہ وہ پہلا بند ہے یا یہ وہ پہلی بات ہے کہ جو روح ارضی، یہ دنیا انسان سے، اس زمین پہ قدم رکھنے والے پہلے اللہ کے نائب سے کہہ رہی ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں اس کو ان حقیقتوں سے آشنا کیا جا رہا ہے جو اس کرۂ ارض پر ہوں گی۔ یہ بند بنیادی طور پر تعارف ہے اس دنیا کا اس کے نئے مالک سے، یہ تعارف ہے اس زندگی کا جو انسان نے یہاں گزارنی ہے، اس نے کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اس بند کا بنیادی مقصد ہے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ آدم ایک نئی دنیا میں آئے ہیں، جنت کی فضا سے نکل کر اس لامتناہی مقام سے نکل کر جس کی کوئی تفسیر، جس کی کوئی کیا کہیں انوائرمنٹ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی، وہ ایک لامکان سے ایک فزیکل ورلڈ میں آ گئے ہیں، ایک طبیعتی دنیا میں آ گئے ہیں، ایک نئی جگہ اب، اور انسان کو اس نئے گھر سے روشناس کرانا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس نئی دنیا کو دیکھو، کھول آنکھ۔ یہ آنکھ جسمانی بھی ہے، ذہن کی بھی ہے اور دل کی بھی ہے۔ انسان کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تفکرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون۔ اور یہ سوچنے سمجھنے کا، غور کرنے کا جو حکم ہے، آپ قرآن پاک کو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ غور کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جتنے خصائص بیان کرتا ہے، جتنی کہانیاں ہمیں سنائی گئی ہیں مختلف انبیاء کی، مختلف قوموں کی، مختلف ماضی کے واقعات کی، وہ سب ہمیں کسی نہ کسی اصول، کسی نہ کسی خوبی، خامی کا احساس دلانے کے لیے سنائی گئی ہیں۔ اللہ کوئی قصہ تو نہیں سنا رہا، وہ تو ہمیں ایک سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ اس لیے تفکر، تدبر، خیر ہم سائیڈ ٹریک ہو گئے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ انسان کو، آدم کو اس نئی دنیا پر غور و فکر کرنے، اس کی لاجک سمجھنے، اس کے قوانین کو جاننے
اور استعمال کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، جو نظام کائنات تخلیق کیا گیا ہے، جس طرح اللہ نے اس پوری زمین کہکشاں کائنات کو منظم کیا ہے، اس پر غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب تمہیں اس نئے حالات میں رہ کر زندگی گزارنا ہے اور پھر اپنے اصل مقصد کو بھولے بغیر آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اپنے ذہن کی آنکھ سے بھی سب کچھ دیکھنا ہے اور اپنے دل کی آنکھ سے بھی سب کچھ سمجھنا ہے۔ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ اللہ تعالیٰ کو، اس جلوے کو، اس ذات کو جس کو تم آج سے پہلے اپنے سامنے دیکھتے تھے، جب تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جاتا تھا، جب تم اس ذات بابرکات کی انوائرمنٹ میں اس کے دربار میں موجود تھے، اب اسی ذات کو اس کی نشانیوں کے حوالے سے سمجھو۔ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے، اب اسے اس کی نشانیوں کے حوالے سے جانو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، بار بار مختلف جگہوں پہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دیں۔ آیت کا ایک ترجمہ نشانی بھی ہے۔ آیت قرآن پاک کا ایک جملہ، لیکن کا دوسرا جو مطلب ہے وہ نشانی ہے۔ ہم نے اپنی آیات، ایک طرف جو قرآن کے احکامات ہیں وہ اہل دل پر، اللہ سے محبت کرنے والوں پر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ خود ان کو وہ بات سمجھا دیتا ہے کہ جو اللہ کو اپنی پہلی ترجیح بنا لیتے ہیں، اس کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں، اللہ اپنی بات، اپنا قرآن ان پر کھول دیتا ہے۔ لیکن اس کی دوسری آیات، یہ تمام کائنات ہے، تمام دنیا ہے، اور اب ہمیں اس دنیا کے نظام کے حوالے سے، اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کے حوالے سے، اللہ کی لاجک، اس کے قوانین کے حوالے سے اس کو سمجھنا ہے۔ اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیے، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ یہ ایام جدائی ہیں۔ انسان کا اصل بھی اللہ تعالیٰ ہے، وہ اسی کے پاس سے آیا ہے، اور اسی کے پاس جانے کی، اس کا قرب حاصل کر لینے کی، اس کی اپرویشن حاصل کر لینے کی منزل ہی اسے دوبارہ اٹین کرنا ہے، حاصل کرنا ہے۔ یہ جدائی ہے، ایک مختصر وقت کہ جو ہمیں اس دنیا میں گزارنا ہے، اور اپنے اعمال کے حوالے سے وہ اصل عبادت، وہ اصل گروتھ حاصل کرنا ہے جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا۔ لیکن ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ۔ یہ ایام جدائی آسان نہیں ہوں گے، مشکلات ہوں گی، کہ جو آخری مقصد ہے انسان کا، عشق خدا، وہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو
بہت سی خارجی اور باطنی مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ خارج، ایکسٹرنل، وہ عوامل کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں، قوانین فطرت اور حالات، واقعات، دوسرے لوگ، سب کچھ، ٹمپٹیشنز وہ ہوں گے۔ دوسری طرف انسان کا اپنا نفس ہوگا، انسان کے اندر موجود ایک ایسی چیز کہ جو اسے برائی کی طرف لے کے جائے گی، شیطانی قوتیں ہوں گی جو اس کو بہکانے کی، اکسانے کی کوششیں کریں گی، سو مشکلات ہوں گی۔ یہاں پر ستم اور جفا ہوگی، مشکلات کا اظہار، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی راہ پر چلتے رہیں گے۔ یاد کیجیے گا کہ جب شیطان نے، ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو جواب دیا گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میرے بندے میرے راستے پر چلیں گے۔ جدائی ہے، مشکلات ہیں، ہوں گی۔ آدم کو اسی بات سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ اپنی اس دنیا کے اسٹے کو، اس دنیا میں قیام کو آسان نہ سمجھنا، تمہیں اس دوری کے وقت میں بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر بےتاب نہ ہو، مار کے بے مر جا دیکھ۔ انسان کو صبر اور استقامت کا سبق دیا جا رہا ہے۔ بےتاب نہ ہو، بے چین نہ ہو، تمہارے دل میں کوئی شک شبہ، کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے، تمہیں بے یقینی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حق و باطل کی آویزش، یہ صحیح غلط کی جنگ، کہیں مشکلات، کہیں مایوسیاں، کہیں کامیابی، کہیں خوشی، یہ تو دنیا کا حصہ رہے گی، لیکن تمہیں ہر صورت میں، چاہے تم کامیاب ہو رہے ہو چاہے ناکام ہو رہے ہو، ہر صورت میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے ساتھ لو لگاؤ، اس کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھو۔ استقامت، صبر۔ اور ہمارے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے، حکم دیتا ہے کہ آزمائشیں بھی میری طرف سے ہیں اور آسانیاں بھی میری طرف سے ہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ انسان کا کام کوشش ہے، جدوجہد ہے، اپنی آزمائشوں کو قبول کرنا ہے اور اس کے انعامات کا شکر کرنا ہے۔ یہ بات اقبال کی اس نظم کے بےتاب نہ ہو، مار کے بے مر جا دے، بے مایوسی، رجا، خوشی، امید۔ یہ وہ زندگی ہے جو انسان کو گزارنا ہوگی، اس کو ان قوانین فطرت پر، مظاہر فطرت پر غور کرنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہوگا، اللہ کی ذات کو اب ایک طویل راستے سے سمجھنا ہوگا۔ پہلے وہ ایک صراط مستقیم پر، ایک سیدھے آسان راستے پر تھا، لیکن اس نے اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر جب ایک غلطی کر لی تو اس کا راستہ طویل کر دیا گیا۔ اس دنیا میں آ کر اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہوگا، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، اپنی اس غلطی کی تلافی کرنا ہوگی، اللہ کی
معافی کا انتظار کرنا ہوگا اور پھر اپنے راستے پر، اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہوگا۔ یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ آنے والی دنیا ہے، زندگی ہے، جو روح ارضی آدم کو بتاتی۔ پہلا بند یہاں ختم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔